اب انتخابات سے پہلے ایک الزام نون لیگ کے اوپر، یا یہ کہہ لیں کہ ان کو انڈر پریشر لانے کے لیے نون لیگ کو یہ جماعتیں لگا رہی ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. ایک تو یہ کہ سر نون لیگ اس الزام کے ساتھ الیکشن کے میدان میں کیسے اترے گی؟ سر دوسرا یہ کہ الیکشن میں کامیابی اگر حاصل کر لیتی ہے اور حکومت بنا لیتی ہے نون لیگ، تو یہ جو 2018 میں آر ٹی ایس سسٹم بٹھایا گیا تھا اور نون لیگ کو ہروایا گیا تھا، اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی انکوائری کی امید کی جا سکتی ہے پھر اس جماعت اور حکومت سے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون جو چاہتی ہے اور جو نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں بھی بات کی ہے، اور جو بات انہوں نے اپنی ایک پہلی جو بڑی میٹنگ لیڈرز کی بلائی ہے ارائیونٹ میں، اس میں بھی کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حقائق اپنی جگہ موجود ہیں. کس طرح آر ٹی ایس بٹھایا گیا، کس طرح نواز شریف کے خلاف مقدمے گڑے گئے، کس طرح انہیں نکالا گیا، کس طرح ججوں کو ڈرایا گیا، کس طرح ثاقب نثار صاحب کی ٹیپس پکڑی گئیں، کس طرح وہ ایک جج کے گھر جا کے کہتے ہیں جی کہ اس کے خلاف فیصلہ دو ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ سارے حقائق ہیں. اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم اس لکیر کو لے کے پیٹنا شروع کر دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ میرے عوام کے پاس روٹی نہیں ہے. مزدور جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کل مزدوری نہ ملی تو میرے بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے. عام متوسط گرانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ جی ہم دوائی لیں ماں باپ کے لیے، یا ہم بجلی کے بل ادا کریں، یا بچوں کی فیسیں ادا کریں. یہ وہ صورتحال ہے جو آپ یوں جان لو جیسے گھر کو آگ لگی ہوتی ہے، تو آگ لگنے کا سبب بھی کوئی ہوتا ہے بالکل یقیناً، لیکن ہم سبب کی طرف نہیں جاتے کہ یار دیکھو کون ماچس کس کے ہاتھ میں ہے، دوسری گلی میں دیکھو، ہم پہلے آگ بجھاتے ہیں. تو ہماری ترجیح اس وقت یہ ہے، سیدھی سادی بات ہے، بالکل کہ ملک کو اور عوام کو اس افتاد سے نکالا جائے. کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے بظاہر ایک گرینڈ الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں جو بڑی جماعتیں ہیں یا جو امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں اس پورے شطرنج میں کہ گیم کو کس طرح تبدیل کرنا ہے. ایم کیو ایم ہو سکتی ہے، باپ پارٹی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ کیا ایسی کوئی سوچ نون لیگ میں موجود ہے، اور اگر ہے تو اس کے اوپر کس طریقے سے سٹیپ فارورڈ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں سنا، سوچ ہے، آپ دیکھ رہی ہیں کہ سوچ ہے، اور آپ یہ بھی دیکھ رہی ہیں جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کس طرح اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. ہم نے کراچی کی حد تک کیا ہے. میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ شاید رورل سندھ کے اندر بھی میاں صاحب جائیں، اور ابھی کل ان کا بلوچستان کا ارادہ ہے، کے پی میں بھی جائیں گے. تو گرینڈ الائنس کا نام تو ہم نے اس کو نہیں دیا. میں نے جو اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ایک وسیع تر مشاورتی عمل ضرور جاری ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وسیع تر مفاہمت بھی ہو، ایک لارجر انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہم نے الیکشن کے اندر بھی ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے، اور آگے چل کے پاکستان کے اس ایجنڈے پہ عمل کرنا ہے جس کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے. تو یہ ہے بنیاد اصل میں اس کی، یہ ہے کہ آگے چل کے ہم قدم رہنا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ تمام پارٹیاں، جیسے میں کہہ رہا ہوں، اب جیسے مسلم لیگ نون نے خود سبق سیکھا ہوا ہے. بالکل میں نے کہا اپنی گفتگو میں کہ ہم ہمیشہ جو تھے وہ الگ سے انفرادی طور پہ الیکشن لڑتے تھے. اس دفعہ ہم جا رہے ہیں پری الیکٹورل الائنسز کہہ لیں یا مفاہمت کہہ لیں. تو یہ بائی دا پیسج آف ٹائم جماعتیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں، سیکھتی ہیں، اور میرا خیال ہے اچھا عمل ہے. جتنی مفاہمت ہو جائے اتنا اچھا ہے. اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ ابھی سب سے پہلے تو نون لیگ اور ایم کیو ایم کے درمیان جو ایک اتحاد بنا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک بلدیاتی سسٹم سے متعلق آئینی ترمیم کا ایک خاکہ ہے جو میوچولی ہم سے ڈیسائیڈ ہوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہم نے پیش کیا ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے. لیکن سر اگر وہ ایسا سسٹم اپلائی کرنے کی کوشش بھی مستقبل میں کی جاتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی. تو اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ اگر وہ آئینی ترمیم کے طور پر پیش بھی ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی تو اس کو کبھی اصل شکل میں جانے ہی نہیں دے گی نا. وہ اس کو پھر کس طرح ڈیل کیا جائے گا؟ دیکھیں سنا، میرا خیال نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے. وہ اختلاف بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. جب الیکشن ہوتے ہیں تو چٹکیاں بھی لی جاتی ہیں ایک دوسرے کو. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو 2 جماعتیں تھیں، اس قدر اختلافات تھے کہ ان کا تصور کرنا بھی مشکل ہے. لیکن دونوں کے درمیان میثاق جمہوریت ہوا. پھر دونوں جب اسمبلی میں تھے تو انہوں نے 13ویں ترمیم کی مشترکہ
یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نواز شریف بطور وزیر اعظم اس کی حمایت کر رہا ہے اور قائد حزب اختلاف بے نظیر بھٹو کھڑی ہو کے اس کی حمایت کرتی ہیں۔ 14ویں ترمیم ہم نے کی اکٹھے، 18ویں ترمیم ہم نے کی اکٹھے، ہم 2008 کے الیکشن کے بعد کولیشن میں چلے گئے ایک دوسرے کے ساتھ، ہم پی 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 کی حکومت میں شامل ہو گئے، ابھی ہماری مشترکہ حکومت رہی ہے۔ لہٰذا پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ جی وہ جو بھی ہم اچھا قانون لانے کی کوشش کریں گے وہ مخالفت کرے گی، ایسا نہیں ہے۔ وہ کوئی ایسی نووارد جماعت نہیں ہے جو صرف مخالفت پہ اور لڑائی پہ یقین رکھتی ہے، وہ مفاہمت پہ زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ گنے جاتے ہیں، اور جب کوئی قانون ملک کے مفاد میں ہوگا، بلدیاتی انتخابات کے وہ بھی بڑے حامی ہیں، وہ بھی ان کی بھی تجاویز آ جائیں گی، تو ایک ایسا قانون اگر بلدیاتی اداروں کی مضبوطی کے لیے بنتا ہے تو مجھے بالکل 100% گمان ہے اور بلکہ یقین ہے کہ وہ اس کی حمایت کریں گے۔